ہاں ہاں، یہ مائیں بڑی قیمتی سرمایہ ہوا کرتی ہیں۔ نوجوانوں، ان ماؤں کی قدر کرو۔ میری ماں ابھی تقریباً 1 ماہ قبل سخت بیمار ہو گئی، بستر علالت پر پڑی ہوئی، میری طبیعت خراب ہوئی، پھر میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب اللہ کا فضل ہے، بے انتہا احسان ہے، شکر ہے کہ میری ماں پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے پورے طور پر کھڑی ہو کر کے۔ اللہ نے میری والدہ کو صحت عطا فرما دی، 80 سال کی عمر ہو گئی، لیکن لیکن میری والدہ کی تہجد نہیں چھوٹا کرتی۔ ابھی جب میں آ رہا تھا، صبح کا وقت، تہجد کا وقت تھا، میری امی نے سر پر ہاتھ رکھا، ایسا لگتا تھا ساری کائنات کی خوشیاں میری ماں نے میری جھولی میں ڈال دی ہو۔ اور شاید مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ بنگال والوں کی محبتیں میرے حصے میں آ جائیں گی، کہ ماں کی دعائیں مجھے مل گئی ہیں۔ نوجوانوں، گھروں سے اپنے کام پہ نکلا کرو، بزنس پہ نکلا کرو، دکان پہ نکلا کرو، سفر کو نکلا کرو، اپنی ماں کی دعائیں لے کر کے نکلا کرو۔ اگر تمہاری ماں نے تمہیں دعائیں دے دی، دنیا کے تمام حادثات سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہاں ہاں، اللہ ماں باپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ماں باپ کی بد دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا۔ نوجوانوں، ماں کی قدر کرو، ماں کی خبرگیری کرو، ماں کے ساتھ بڑا ذلیلانہ پورے طور پر طرز اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ماں کی عزت نہیں ہے، ان کا احترام نہیں ہے، بوڑھی ماں سسکتی پڑی رہتی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں رہتی۔ دنیا میں بہت سی نعمتیں اللہ نے اتاری ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت ہے، ستارے اللہ کی نعمت ہے، سیارے اللہ کی نعمت ہے، درخت اللہ کی نعمت ہے، جمادات اللہ کی نعمت ہے، نباتات اللہ کی نعمت ہے، ساری کائنات اللہ کی نعمت ہے۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہے، یہ بال اور کھال اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اور پیر اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھ اور کان اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن میں سلمان کا ایمان یہ ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے۔ ہاں ہاں نوجوانوں، ان ماں کی اگر تم نے قدر نہیں کی، ان ماں کی قدر نہیں کی، خوب یاد رکھو، اگر یہ مائیں تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، جس دن اماں کا جنازہ اٹھ گیا، تم روتے پھرو گے، ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی تم اپنی ماں کا پیار نہیں پا پاؤ گے۔ گھر میں آؤ گے، تمہیں ابو کہنے والے بیٹے تو مل جائیں گے، چاچا کہنے والے بھتیجے تو مل جائیں گے، ماما کہنے والے بھانجے تو مل جائیں گے، تم کو دوست تو مل جائیں گے، بیٹیاں تو مل جائیں گی، لیکن ماں اگر چلی گئی تو ماں زندگی میں کبھی واپس نہیں ملا کرتی۔ باپ چلا گیا تو زندگی میں کبھی واپس نہیں ملا کرتا۔ ہاں ہاں، اپنی ماں کی قدر کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، فإن الجنت عند رجلها، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں کو راضی کرنا۔ نوجوانوں، یہی ماں ہے جس نے ہماری نوکرانی بن کر خدمت کی ہے۔ پتہ دیکھو تو صحیح، یہی ماں ہے جس نے بچپن میں ہمیں 9 مہینے پیٹ میں پالا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور ماں پر ڈاکٹر نے منع کر دیا تجھے یہ چیز پسند ہے لیکن نہیں کھا سکتی، بچے پر اثر پڑے گا۔ ہماری ماں نے وہ چیز کھانا بند کر دی، بچے ڈاکٹر نے منع کیا یہ چیز تم استعمال نہیں کر سکتی، ہماری ماں نے ایام حمل میں وہ چیزیں نہیں کھائیں۔ ہاں ہاں، ساری رات بے چینی میں گزار دیا کرتی ہے۔ درد اتنی شدید ماں کو ہوتی ہے جب پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَحَنَنْ عَلَىٰ وَحْنِيُّ، وَحَنَنْ عَلَىٰ وَحْنِيُّ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں۔ کوئی مائی کلال مرد ہے ایسا جو 2-4 کلو کا پتھر باندھ کر 9 مہینے گھوم کر کے دکھائے؟ یہ ہماری ماں ہے جو 2-2.5 کلو کا بچہ لیے مہینوں پھرا کرتی ہے، شادیوں میں بھی جا رہی ہے، کروٹیں بدل کر ساری رات گزار رہی ہے، تم تو پڑے سو جاتے ہو۔ مائیں بیچاری بے چین پڑی رہتی ہے، ان کے درد ہوتی ہے، میڈیسن نہیں لیتی، کہیں میرے بچے پر اثر نہ ہو جائے۔ اس کروٹ لیٹتی ہیں، کبھی اس کروٹ لیٹتی ہیں، کبھی آنگن میں ٹہلتی ہیں، تم تو آدھی رات کو پڑے سوئے رہتے ہو۔ تمہاری مائیں بے چینی کی حالت میں گزار دیا کرتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے، اطاعت والدین کی کرنی ہے۔ اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف نہ کرو۔ پھر دیکھو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر جب پیدائش کا وقت آیا، یہ تو زندگی اور موت کی باری ہوتی ہے۔ کتنی شدید صدمہ عظیم برداشت کر کے میری ماں
ہوتی ہے. پھر جب بچہ پیدا ہو گیا سارا جسم کا خون نکل گیا, سارا جسم کا پورے طور پر طاقت نکل گئی, سارا جسم سوج گیا, بدن ٹوٹ گیا, نس نس پھٹ گئی. لیکن اماں نے جیسے بچے کا چہرہ دیکھا, جیسے ہی اماں کو ہوش آیا, سب سے پہلے ماں نے یہی لفظ پوچھا ہے, بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے, بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے. اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اس نے اپنے آپ کی پرواہ نہیں کی, بلکہ اپنے بچے کی فکر کی ہے, ہماری فکر کی ہے, اپنا آپ کی فکر کی ہے. جیسے اپنے بچے کو چہرے کو دیکھا ہے, بچہ گندگی میں لت پت ہے, لیکن وہ پیدا کرنے والی ماں کے دل میں رب نے کروڑہ درجے کیا محبت ڈال دی. اس نے یوں گندگی سمیت اپنے بچے کو چھاتیوں سے لگا لیا. ہائے ہائے ہائے, ہم اپنی ماں کی حق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے چہرے کو دیکھتی ہے, اپنے دکھ بھول رہی ہے, ہماری مسکراہٹ دیکھتی ہے, اپنے درد بھول رہی ہے. اب وہ اپنا درد زدہ بھول چکی ہے, اب وہ اپنی درد بھول چکی ہے, ساری تکلیفیں بھول چکی ہے. اب بچے کی فکر میں لگ گئی, ہاں ہاں, اب بچے کی انگلی پکڑنے لگ گئی, چھاتیوں سے لگائے پھرتی ہے اپنی. اب جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہا اس وقت تک بھی وہ بے چین رہی. ادھر بار بار شام رات ہوتی ہے, معصوم سا 2 دن کا بچہ ہے, رات میں اٹھ کر کے ماں بار بار اپنے بچے کو نہارتی ہے, کہیں میرا بچہ جاگ تو نہیں رہا ہے, کہیں میرا بچہ رو تو نہیں رہا ہے, کہیں میرا بچے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. ذرا سا بچہ روتا ہے ماں کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی ہے, ذرا سا بچے کو بخار آتا ہے باپ کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی ہے, بیمار یہ ہوتا ہے نیندیں ان کی خراب ہو جایا کرتی ہے. سردی کا موسم ہے, بچے نے پیشاب کر دیا, اماں گیلے میں آ کر کے لیٹ گئی, اپنے لال کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تاکہ میرے بچے کو سردی نہ لگے. یہ ہے تمہاری ماں, یہ ہے تمہاری ماں. پھر اسی ماں نے بچپن میں ہمیں چلنا سکھایا, ہمیں بولنا سکھایا, ہمیں دوڑنا سکھایا, ہمیں پڑھایا لکھایا بڑا کیا, ہمیں دنیا کی تمام حادثات سے واقف کرایا, دنیا کی تمیزیں سکھائی. ہاں ہاں, جس دن سے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں. عید کا موقع آتا ہے, ہمارے گھروں میں غریب لوگ ہوتے تھے, ہماری اماں کہتی تھی ہمارے کپڑے مت بنوانا, ہمارے بیٹے کے کپڑے لا دینا تاکہ ہمارے بیٹے کی عید ہو جائے. ہمارے ابا کہتے تھے ہم اپنے لیے جوتے نہیں لائیں گے, اپنے بھیا کے جوتے لے آئیں گے تاکہ ہمارے بھیا کی عید ہو جائے. ہائے ہائے, آج وہی ماں وہی باپ جب بوڑھے ہو گئے, بیٹا وہی جوان ہو گیا, تو وہی ماں باپ کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی. شرم نہیں آتی اس نوجوان نافرمان بیٹے کو جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے, اپنی ماں کو دھکے دیتا ہے. نہیں بخشوا پائیں گی عبادتیں, نہیں بخشوا پائیں گی تمہیں تمہاری نمازیں, نہیں بخشوا پائیں گی تمہیں تمہاری تمام کی تمام عبادتیں. اگر شریعت نے اگر لگائی ہے, اگر ماں باپ ناراض ہے, سرو تیرتھ وہی ماتا, سرو دیو میا پتا, ماترم پترم تسمات, سروت نیم پوجیت. تمام تیرتھوں سے بڑھ کر تیرے پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں. ہاں ہاں, ماں پڑی سسک رہی ہے گھر میں, دوائی کے پیسے بیٹے کے پاس کم وقت کے پاس نہیں ہے. بیٹا ورنداون جا رہا ہے, متھرا جا رہا ہے, کاشی جا رہا ہے, حج بیت اللہ جا رہا ہے, مکہ مدینہ میں جا رہا ہے, سوچ رہا ہے ایشور خوش ہو جائے گا, بھگوان راضی ہو جائے گا, اللہ مان جائے گا. فرمانا نہیں, سرو تیرتھ مئی ماتا, سرو دیو میا پتا, تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. ماترم پترم تسمات, سروت نین پوجیت. تو اپنے ماتا پتا کی سیوا کر لے, گویا تو نے تمام کے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا. ہاں ہاں, اپنے ماں باپ کو خوش کر لو, اپنے ماں باپ کی سیوا کرو. جس دن یہ ماں باپ چلے گئے روتے پھرو گے. اور ایک میری بات نوٹ کر کے لے کے جانا, اگر آج تم نے آج اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو خوب یاد رکھنا کل تم بھی باپ بننے والے ہو, تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے, پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہو. کرو گے انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت؟ اب ایک نعرہ تو بنتا ہی تھا زبردست, نعرہ تکبیر. مفتی سلمان صاحب تھوڑا سا میرے پھیپھڑوں پر رحم کر دیا, نعرے لگا کر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے. ماں باپ کی خدمت ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟
मूसा कलीमुल्लाह नाम जानते हैं आप? कितने लोग नाम जानते हैं? कितने लोग नाम जानते हैं? माशाल्लाह सारे जानते हैं। मूसा कलीमुल्लाह, कलीम कहते हैं बातें करने वालों के। कोहे तूर पर जाते थे, अल्लाह से बातें किया करते थे। एक मर्तबा रब्बुल जलाल से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, अल्लाह तू जन्नत में मेरा साथी किसे बनाएगा? जन्नत में मेरा साथी किसे बनाएगा? रब्बुल जलाल ने फरमाया, तेरा साथी एक गोश्त बेचने वाले को बनाऊंगा। अल्लाह, किसे बनाऊंगा? गोश्त बेचने वाले को, कसाई को। हमारे यहाँ यूपी में कसाई बोलते हैं, गोश्त काटने वाले को, जो गोश्त काट के बेचते हैं, या पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ भी बोलते। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, आगाह फरमा दिया। एक कसाई तेरा साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह मियाँ, हमारा साथी और कसाई कोई और आपको मिला ही नहीं। तो फरमाया, मेरी मर्जी, जिसको चाहूं तेरा साथी बना दूं। कहा, अच्छा उसका नाम क्या है, रहता कहाँ है, दुकान कहाँ है, करता क्या है, अल्लाह उसका घर कहाँ है, मुझे बता दीजिए। मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ और उसके ऐसे आमाल देखना चाहता हूँ जिसकी वजह से अल्लाह उसको जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया, उसका नाम ये है, फला जगह उसकी दुकान है, उसका रंग ऐसा है।